مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ آئیے ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں، ابتدا میں جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ایسا وظیفہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اب میری نگاہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا اور چند کلمات پڑھے۔ اہل علم لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کروائے گی۔ ہم بے باک ہو گئے، پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر۔ مدینے چلا، مدینے چلا۔ یاد رکھیں، دنیا میں انسان جو چاہے وہ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو تنقید کرنے والے تھے اس نے کہا کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی مشہور ہیں، اور دیکھو نماز پڑھ کے کیسے جھٹ پٹ۔ کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں۔ جو کوئی زیارت رسول سے مشرف ہونا چاہے، یہ درود شریف 40 سے لے کر 400 دفعہ پڑھے۔ ماشاءاللہ مدنی دیکھیں آپ نے، اور آج انشاءاللہ فیس بک سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ فیس بک پر ایک میسیج ہے، حافظ طلحہ اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر حسین بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اکبر حسین بھائی، مجھے امیر سنت کی یہ منقبت سنا دیں، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، اور مولانا عبدالحبیب اتاری نے یہ پڑھا تھا اسٹوڈیو کلام میں، اور 10,000 مرتبہ درود پاک کی میں جو فیس پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اسی طرح مسجد سے فیس بک پر بھی کمنٹس آ رہے ہیں۔ چلے جی، جو ہے وہ اب کچھ میسیجز آپ کے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج آیا تھا ہمیں SMS کے تھرو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی ایک ڈاکومنٹری بننی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں یا دور دراز علاقوں میں مصروف رہتے ہیں، یا جو لوگ خود فیضان مدینہ نہیں آ سکتے، تو وہ بھی فیضان مدینہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی مرشد کے خون پسینے سے بنایا ہوا مدنی مرکز دیکھنے کو ملے گا۔ یہ اس سے پہلے بھی اس کا فیڈ بیک آیا ہے الحمدللہ، اور یوں سمجھیں کہ اس پر ہم نے کچھ ورک کیا بھی تھا۔ ہمارے ایک ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس کا یوں سمجھے کہ انہوں نے
पेपर वर्क जो है वो किया था, लेकिन बस कुछ वजूहात की बिना पर ये शूट अभी नहीं हो पा रही। लेकिन आपका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मशवरा जो है मौका देखकर हम निगरान शूरा या हमारी मजलिस को जब इस तरह की मुशावरतें होती हैं तो ज़रूर देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो अपना ये बनेगी। चूँकि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अगर देखें तो हज़ारों लोगों का टर्न ओवर है एक दिन के अंदर, है शोबों के अंदर इस्लामी भाई जो काम करते हैं मुख्तलिफ, और इसी तरह और मदनी काफ़िलों और दीगर चीज़ों पे जो इस्लामी भाई आते हैं। जिन्होंने फरमाइश की है वो तो उनकी फरमाइश देखें, अगर इनकी फरमाइश पूरी हो जाए तो माशाअल्लाह ये कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त दावत इस्लामी को सही मानों में नहीं देख पाए हैं, वो करीब से आलमी मदनी मरकज़ आने की हसरतें लिए हुए बैठे हैं। बैरून मुल्क के कई इस्लामी ऐसे जो हसरत लिए बैठे हैं। जी। इंशाअल्लाह आपके इस मशवरे पर अगर अमल हो गया और ये बन गए इंशाअल्लाह बहुत, यानी आपके लिए जो है वो जारी है चले माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हम चलते हैं अब जो कनीज़ फातिमा का एक नमाज के हवाले से जो डॉक्यूमेंट वो था कार्टून, उसका पार्ट 2 देखने के लिए। लेकिन सैयद साहब आपकी तरफ एक चीज़ मैं मैसेज छोड़ता हुआ जाऊँगा कि 2 बार हसन लफ्ज़ उसके अंदर आता हो, आपने एक ऐसा शेर सुनाना है इसी तरीके से। वो शेर भी मौलाना हसन रज़ा खान का पता है? अच्छा, ये देखें ना माशाल्लाह। और एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ सबाहत आता हो। आइए जो है वो नमाज वाला कार्टून जो एनिमेटेड है वो देखते हैं। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, क्या फैजान भाई आपके घर आए हैं? जी, आप भी अंदर आ जाइए। मैं कनीज़ फातिमा को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखा रहा था, आप भी देख लीजिए। फैजान भाई, मैंने आपको देख लिया था, आप बाबू अंकल की मुर्गियों को खोल कर आ गए और मुर्गियाँ बाहर निकलकर भागने लगी। क्या? और ये तो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल गए और लोग मुर्गियाँ पकड़ते रह गए। खैर वो सब तो पकड़ में आ गई और पिंजरे में चले गई। फैजान भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। गुलाम रसूल भाई, मेरी स्कूटी का हैंडल टकरा गया था जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। चले, आइंदा ख्याल रखिएगा। और नुमान भाई, आपको भी फैजान भाई की ये बात इस तरह सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए थी। कम बैक टू दी पॉइंट। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकालकर बैठना होगा। देखिए इस तरह, और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें और लफ्ज ला पर कलमे की उंगली उठाएं, बिल्कुल इस तरह से, मगर इसको हिलाना नहीं है और कलिमा इल्ला पर गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। गुलाम रसूल भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज़ फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। ख़वातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी अप्पी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है
آپ نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے. اور اگر آپ نماز سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حاصل کریں اور اسے پڑھیں. اور ہاں، اب سے آپ سب غلام رسول کے کارٹونز اور بچوں کے پروگرامز ہمارے فیس بک پیج کڈز مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے، اور ہمارا یوٹیوب کڈز مدنی چینل بھی سبسکرائب کریں، اور سیم ایڈریس پر ہمیں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ماشاءاللہ عز و جل. سید صاحب، یہ ہماری جو کارٹون اینیمیشن تھی، اس کا میسیج جو ہے وہ اپنا آیا تھا. یہ 2 حصوں میں تھی. الحمدللہ اسلامی بہنوں کی نمازوں کے حوالے سے یہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ہم آپ شعر سنائیں گے یا مزید ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ دکھائیں، لیکن آپ نے کچھ لکھنا بھی ہے. شعر ماشاءاللہ اتنے آسان دے دیے. نہیں، رک تو جائیں، ایک اور بھی تو ہے نا. آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس کے دوسرے مصرے میں لفظ موقع آتا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لکھ لیں، لکھ رہے نہیں ہیں. اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں شہر مدینہ آتا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے، یہ فیس بک کے تھرو ہی آیا ہے، جس میں لفظ بھٹک جو ہے وہ آتا ہو. تو یہ آپ نے سنا دیتا ہوں بھی کچھ. ہاں، کچھ شروع کریں. 2 مرتبہ جس میں حسن آتا ہو. جی جی، الحمدللہ. مولانا حسن رضا خان کا مقطع ہی ہے. اللہ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب. صباحت. جی. چاند سے منہ پہ تابادر شادورو، چاند سے منہ پہ تابادر شادورو، نمکا کی صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بھٹک. کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، پھر سگانے طیبہ کا بننے والا تر جاتا، پھر سگانے طیبہ کا بننے والا تر جاتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. ایک میسیج ہمیں موصول ہوا تھا، چونکہ ہم لوگوں سے فیڈ بیک بھی جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے مانگتے ہیں. دیگر اور پروگراموں کے حوالے سے آپ کا کوئی میسیج ہو تو وہ بھی جو ہے وہ ہم آپ سے لیتے ہیں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کوشش کر کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کے حوالے سے آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سیگمنٹ جو ہے وہ ہو کہ جس کے اندر قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے جائیں.
ایک ایک دو دو جو ہے وہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج ممکنہ صورت میں سلمان مدنی بھائی کو یا خالد مدنی بھائی کو انشاءاللہ عز و جل فارورڈ کر دوں گا. ہمیں جو ہے وہ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے ہم انس بھائی کے جو کلام ہیں ان میں سے شامل نہیں کر پا رہے تھے, تو آج چونکہ ایک 76 جو ایپیسوڈ نمبر غالباً یاد مدینہ پروگرام ہے اس کے حوالے سے کچھ میسیجز آئے تھے کہ اس میں انہوں نے جو کلام پڑھا ہے تو اب انہوں نے اس کے اندر ایک سے زیادہ کلام جو ہے وہ پڑھے ہیں, تو اب اگر ہم کوئی ایک چلا دیتے تو پھر یہ آتا کہ ہمارا والا جو ہے وہ نہیں چلایا. تو آج الحمدللہ ہم نے 2 کلام ان کے جو ہے وہ تیار کیے ہیں. تو ہم پہلے جو ہے وہ یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ, اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ والا دکھلا مجھے صحرائے مدینہ, یہ کلام بھی ہے. اور اسی طرح جب کڈس مدنی چینل کا تذکرہ چلا ہے تو کڈس مدنی چینل پر ہی کلاس روم ایک سلسلہ آتا ہے جی جی, اور اس کا ایپیسوڈ نمبر آتا ہے, یہ آتا تھا شاید جو ہے وہ آتا تھا, تو اس کا ایپیسوڈ نمبر ہے 222. اس میں یہ کلام پڑھا گیا تھا, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. صحیح ہے, یہ سنوا دیجئے اور مدنی فیس دیے 100 مرتبہ اسماء الحسنہ پڑھیں گے. اچھا, مطلب 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں جی جی وہ معروف نام وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ. اچھا, اسی طرح مدنی مذاکرہ نمبر 2107 میں گھر میں آنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. نعت خوانی کی گفتگو کے بعد تقریباً 9:54 پر وہ سنا دیں, اور اس کا ہے 12,000 درود پاک کی نیت. اچھا, ماشاءاللہ مدنی فیس کی نیتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید پڑھنے نیتیں پیش کرنے والوں کو اس کی برکتیں ظاہر فرمائیں. جتنی فلو کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کلام شاید ڈھونڈنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے, تو ہم کوئی اور جو ہے وہ شامل میرے پاس ابھی بہت سارے میسیجز ہیں. نہیں, وہ کلام بھی سنتے ہیں, پہلے کلام سنتے ہیں. چلیں. جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دے سے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ. خدا نے کیسا سوارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ.
माशाअल्लाह, मदीना मदीना। सैयद साहब ने भी जो है वो एक आपकी तरफ भी एक शेर था जिसमें लफ्ज़ शहर मदीना आता हो और एक ऐसा जिस शहर मदीना आता हो और लफ्ज़ इसमें जिसमें मौका आता हो। नहीं, वो अलग है ना, यानी जिसके दूसरे मिसरे में लफ्ज़ मौका और एक शहर मदीना। ये मेरे को लगता है शायद याद करना पड़ेगा, तभी नहीं सुना रहे, वरना तो याद कर लेते। अच्छा अच्छा, चलें जी। जो है वो एक हमें खुले आँख सल्ले अला के अंदर सलमान मदनी भाई ने एक वाक़या जो है वो बयान किया था बादशाह का, और हमें मैसेज आया था कि ये क्लिप जो है वो हमें आप तैयार करके थे। उस पर कुछ उन्होंने अपनी गुफ्तगू भी जो है वो ऐड की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने आपके लिए तैयार किया है। आइए वो देखते हैं। याद रखें, दुनिया में इंसान जो चाहे वो मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हर चाहत पूरी हो जाए, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही मजमून कहा जाता है। किसी बादशाह से किसी वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उसने कहा, ले ये क्या बात हुई, क्यों पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल पूरी हो सकती है। वजीर ने कहा, हुजूर हम तो बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। बादशाह ने वजीर से कहा कि भाई क्या पागल पागल हो गए हो, क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकता? बादशाह हूं मैं और यूं बात कर रहे हो, बुलाओ बच्चे को। वो बच्चा आके लेकर आ गए। बच्चे से पूछा बादशाह ने, हाँ भाई क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत दूध ले आए। कि दूध मंगवा लें। फिरोज भाई दूध आ गया, चाहिए? हाँ जी। और कहा जी पानी मंगवा लें। पानी आ गया। हाँ भाई क्या चाहत है तुम्हारी, क्या ख्वाहिश है? उसने कहा जी इन दोनों को मिला दें। मिला दिया। हाँ भाई और क्या ख्वाहिश है, क्या चाहत है? उसने कहा इन दोनों को अलग अलग कर दें। बादशाह को समझ में आ गई ये हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। वो शेर भी है ना, वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। तो पहली बात अपने तो ये कहते हैं कि आपने ऐसी ख्वाहिशें रखी क्यों हैं जिनसे दम निकलना? भाई ऐसी ख्वाहिशें रखने की जरूरत क्या है? अल्लाह करीम दो लगाएं और याद रखें, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाना जितना भी लग्जरी हो जाए, बिलाखिर कैद खाना ही होता है। माशाल्लाह फेसबुक पर भी फरमाइशों का और सिलसिला जारी है। एक में वो मशवरा आया है और वो ये कि किड्स मदनी चैनल पर एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें फ़न किरात सिखाई जाए। अच्छा, माशाल्लाह कुरान की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह का मैसेज आया ये। और ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 आ रहा है, तो एक ये भी फरमाइश आई हुई है कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 12 एपिसोड नंबर 4 में आखिरी का वो दिखा दें, मक्तों का मुकाबला हुआ था, तो वो दिखा दें। यानी कि आपको भी याद है? हाँ, ये नहीं हमें याद नहीं है, वो असल में व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है वो हमें लेकिन ये मक्तों का मुकाबला जिन्होंने फरमाइश की उन्होंने अपनी मदनी फीस नहीं भेजी है। फीस नहीं भेजी है, और ये फीस भेज दें, डबल चाहिए, क्योंकि हम ये मक्तों का मुकाबला आज से तकरीबन जब एक आध साल पहले जो है वो चला चुके हैं, तो दोबारा चलवाने के लिए कम से कम भारी मदनी फ़ीस जो है वो हमें चाहिए। हाँ, ये बात भी ये आपने जो है वो देनी होगी। तो अब हम चल रहे हैं दीगर जो है वो चीज़ों की तरफ। एक कलाम हमारे वक़ार जो भाई हैं उन्होंने महफ़िल नात के अंदर जो है वो एक कलाम जो है पढ़ा था। माशाल्लाह बड़ा रिक्कत अंगेज़ कलाम है, लेकिन उसकी वैसे ड्यूरेशन जो है तकरीबन 17 से 18 मिनट थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर हम एक मुख्तसर से चला सकते हैं और सेंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए। आइए वो कलाम सुनते हैं।
जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मदीने गुंबदे खसरा को हाले दिल सुनाएंगे मदीने गुंबदे खसरा काफिले जाते मैं भी आऊंगा हुजूर कितने ही आते मैं भी आऊंगा हुजूर आपके जुदो अता लुत्फ करम मेरी उम्मीद बंधाते मैं भी आऊंगा मदावरन जो मुसीबत का है मदीने में मुझे भी लोग सताते मैं भी आऊंगा जाना के हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए या रसूल अल्लाह क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मदनी चैनल के नाजरीन, कॉल सेंटर के व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैसेजेस जो है वो मिल रहे हैं। तो याद रखें कि जो आप फरमाइश करें बिलखुसूस किड्स मदनी चैनल के नात ख़वानों के कलाम के हवाले से, तो उसमें आप एपिसोड नंबर ज़रूर जो है वो लिखें, सिलसिले का प्रोग्राम का नाम जो है वो लिखें, या फिर डेट जो है वो लिख दें कि इस तारीख को इस सिलसिले में जो है ये कलाम फ़ुला नात ख़्वान ने जो है वो पढ़ा था। इसी तरीके से एक मैसेज आया है कि याद मदीना प्रोग्राम जो है इसके हवाले से कि ये यूट्यूब पर जो अपलोड होते हैं तो ये लाइन से एक तो नहीं होते, और फिर साथ ही साथ कह रहे हैं कि बाज़ों के अंदर जो है वो आवाज़ नहीं होती। ठीक है, सैयद साहब की तरफ कुछ मैसेजेस जो है वो हम बढ़ाएंगे। एक सैयद साहब आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें फैज़ उस्मानी 2 मरतबा आता हो। अब ये तो यकीनी तौर पर अमीर सुन्नत ने जो लिखी है मनकबत है हज़रत उस्मान गनी, खलीफा हज़रत उस्मान गनी, सही है, तो ये आपने जो है वो सुनानी है। और इसी तरीके से दूसरे मिसरे में मौका भी जो है वो आपने सुनाना है। अभी आपने कलाम सुना, और अभी गुज़िश्ता तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले हमारा जो है निगरान शूरा ने एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा में बयान किया औरंगी टाउन के अंदर, और माशाअल्लाह क्या जो है वो क्राउड था। सैयद साहब खुद भी जो है उसके अंदर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। तो इस इज्तिमा की झलकियों के हवाले से हमें कहा गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट है, उसने ऑलरेडी इसकी झलकियाँ जो है वो तैयार की थी, तो हमने वही क्लिप आपके लिए जो है वो तैयार किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सोशल मीडिया वाले तैयार करते हैं तो वो सोशल मीडिया पर ही चल रही होती है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसी कोई एक्सक्लूसिव चीज़ वहाँ देखें, ज़ाहिर बात है कि सारी चीज़ें आप समझते होंगे कि हम मदनी चैनल के अंदर है तो सभी हमें कुछ पता होगा, तो बाज़ औक़ात हमारी नज़रों से भी चीज़ ओझल रह जाती है। तो आप मैसेज कर दिया करें, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई क्लिप आपने वहाँ देखा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तैयार है। मैसेज भी किया अभी मुझे एक ने। अच्छा, यही नहीं, मुझे मैसेज किया है, आपने कहा ना मैसेज कर दिया करें अगर कोई फरमाइश करनी हो तो। मैसेज आया कि आज यूसुफ भाई, आज आप अकबर हुसैन भाई से पूछें इनका फेवरेट कलाम कौन सा है। सुनाने का नहीं कहा, आपको बता दें आपका फेवरेट कलाम कौन सा है। अच्छा। जो बेसाख्ता भी आपके लब से जारी हो जाता है। अच्छा, ये अभी मेरे सरे दस्त मेरी ज़बान पर, या मुझे हम निगरान शुरा का क्लिप देखते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह अकबर भाई से पूछते हैं। चलें।
اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی اورنگی ٹاؤن کے اس ایشیا میدان میں جمع ہونے والوں، موت موت موت، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ کبھی کس گلی کے کونے پر جا کر بدنگاہیاں کرتے ہو، کبھی کس کالج کے باہر کھڑے ہو کر بدنگاہیاں کرتے ہو، کبھی کس اسکول کے باہر کھڑے ہو کر بدنگاہیاں کرتے ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ بدنگاہی تمہیں اندھا نہ کر دے، کہیں یہ بدنگاہی تمہیں جہنم کی آگ میں نہ جلا دے؟ ڈر نہیں لگتا؟ دوسروں کے مال و اسباب کھا جاتے ہو، تمہیں اپنے مال و اسباب کے بارے میں ڈر نہیں لگتا؟ کیا سمجھتے ہو تم نے زیادتی کر لی تو بچ جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا، تعلقات بہت ہے، ایک موت کا جھٹکا آئے گا دھاڑ کر کے قبر میں گرو گے، کون بچانے آئے گا؟ قبر میں صرف رب کی رحمت بچائے گی۔ اگر اللہ راضی ہوا، اس کے حبیب راضی ہوئے، قبر میں راحت نصیب ہوگی، ورنہ یاد رکھو مر جا۔ پیارے مولا، ہم گناہگار تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میری جھولی۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ لگتا ہے امیر سنت کو بھی کہنا پڑے گا کہ اورنگی ٹاؤن میں آ کر بیان کرنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اور صحابی نبی اور صحابیات بھی۔ ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے کافی میسیجز آ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر کی گہما گہمی پائی جا رہی ہے کہ کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ مشورہ ہوا تھا، اس میں یہ دن جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل 25 دسمبر بروز اتوار سے ہر ہفتے 4 دن، اتوار پیر منگل بدھ 4 دن ذہنی آزمائش براہ راست انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ایک میسیج اور بھی آیا ہے کہ حاضر جواب سلسلے میں کالس نہیں لی جاتی ہیں، تو یوسف سلیم بھائی سے کہیں کہ کالس لے، تو انشاءاللہ یوسف سلیم بھائی تک آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی یوسف ہیں اور آپ بھی یوسف ہیں، تو نام تو میچ کرتا ہے، تو کچھ انشاءاللہ۔ آپ نے اب بتائیں آپ کا کون سا کلام ایسا ہے؟ میری کوئی توجہ، تو آپ نے اس کے بعد جب ہمارا یہ کلپ چلا تو کوئی ایسی آپ نے مزید گفتگو بھی نہیں کی کہ ہم یہ کرتے، میں نے تو یہ آپ کو منع کر دیا تھا، کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا ہم نے کچھ چلانی ہے۔ ایک کلام جو ہے وہ، چلیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب راہ مدینہ آپ کا مدینہ کا سفر ہوا ماشاءاللہ، اس سفر میں آپ نے کون سا کلام شوق سے سنا؟ یہ بھی کوئی یہ بھی یاد نہیں، یہ بھی یاد جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، یہ سب آپ ایسی مشکل چیزیں جو ہے وہ اپنا پوچھ رہے ہیں۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک کلام جو ہے وہ آصف بھائی نے پڑھا تھا، راتیں بھی مدینے کی، چونکہ حاضر جواب سلسلہ جو ہے اس کا آپ نے تذکرہ کیا، اور اسی کے اندر انہیں بیچ میں کچھ اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس کی فرمائش آئی تھی، الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، بولو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، بولو جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب
الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا، وہ بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا ہے، حسن کی سراپا سرکار کا مدینہ، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی اس طرح مدینے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل۔ ایک ہمارا اس سلسلے سے پہلے ایک سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے روحانی علاج کا سلسلہ، تو اس کے حوالے سے یہ گزشتہ سلسلے میں میسیج جو ہے وہ آیا تھا، رزق میں برکت کا وظیفہ۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے انداز میں ہمارے جنید بھائی نے جو ایک وظیفہ بیان کیا تھا۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں رزق میں تنگی کے معاملات کی وجہ سے، اور الحمدللہ عز و جل بہت بہترین وظیفہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ غور سے جو ہے وہ اپنا سنیں اور اس کے بعد اگر چاہیں تو اس کو لکھ بھی لیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا تو سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں مغرب کی نماز کے بعد۔ اور ایک وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی دیگر ناظرین کو بھی، جو معاشی حوالے سے کمزور ہیں یا جو بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں، روزگار نہیں مل پا رہا، یا کاروبار تو کرتے ہیں، جاب تو کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہو پا رہی، میں ایسا وظیفہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اتنا دے گا اس وظیفے کی برکت سے، اتنا دے گا، اتنے مالا مال ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اچھی نیت کے ساتھ، صدق کے، اور وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وظیفہ ارشاد فرمایا، وہی وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے جی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑا مفلس اور عیال دار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ہے ملائکہ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، چند دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا کہ میں نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا شروع۔ آپ یہ پڑھیں تسبیح ملائکہ، رزق میں وسعت، کشادگی، برکتیں ہی برکتیں الحمدللہ عز و جل۔ تو تسبیح ملائکہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اس میں، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور پھر آخر میں استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جا رہی ہے۔ یہ تسبیح ملائکہ آپ پڑھیں۔ نماز فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہونا، صبح صادق کے وقت، اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس سے پہلے تک، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم، رزق میں برکت اور کشادگی رہے۔ ایک اسلامی بھائی نے نا اس کی ایک مدنی بہار چھوٹی سی میں عرض کروں کہ وہ ٹھیلا لگایا کرتے تھے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، وظیفہ کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل ایسا کرم ہوا کہ وہ ٹھیلے سے دکان بن گئی، ان کی دکان بننے کے بعد دکان بھر گئی، یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف چلے گئے، مدینے سے واپس آئے تو وہ ایک دکان کی جگہ 2 دکانیں ہو گئی۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے انہوں نے یہ وظیفہ۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ بلی کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا تھا کہ گھر میں بلیاں بہت آتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، کھانے والے برتن بھی خراب کر دیتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دی۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، نقصان کر دیتی ہیں، چیزیں خراب کر دیتی ہیں، تو آپ لیں ایک پیالہ، کوڑا پیالہ آپ لیں، اس میں آپ لکھیں یا والی
یا والی لکھنے کے بعد اب آپ گھر کے جو 4 کونے ہیں نا، آپ کے چاروں کونوں میں وہ پانی آپ چھڑک دیں تھوڑا تھوڑا، اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے اور ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں کسی کا پاؤں پڑے. اس احتیاط کے ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، اور بالخصوص جس راستے سے وہ بلی آتی ہے نا وہاں پر بھی کچھ چھڑک دیں آپ. انشاءاللہ الکریم یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ عمل جو ہے کوئی نیک نمازی آدمی کرے، کوئی بھی کر لے، کوئی بھی شخص کر لے گھر کا فردہ. یا یہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی نیک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسے لوگ کریں زیادہ فائدہ ہوگا، یا ہر کوئی کر لے؟ سب کر سکتے ہیں. فرائض و واجبات کی پابندی بھی کریں، ہر مسلمان نمازوں کی پابندی بھی کریں، اور اس وظیفے پر بھی ہر کوئی عمل کر سکتا ہے. الحمدللہ جیسے لکھنا آتا وہ لکھ لیں اور اس کے مطابق یہ عمل کر لیں. اسی طرح گھر میں اگر چوہے آ جاتے ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، موذی جانور کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا میرا ایک ذہن ہے، سید صاحب سے شاید پہلے بھی جو ہے وہ آپ نے عرض کی تھی، ہم اشعار وغیرہ تو سنتے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نیت ہے، دیکھیں جو ہے وہ اس پر عمل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا. آنے والے سلسلوں میں انشاءاللہ جس طرح ہم اشعار آپ سے جو ہے وہ سنتے ہیں تو ایک آدھ ہم آپ کو جو ہے وہ اسکرین پر بھی کچھ جس طرح وہ نہیں مدنی مذاکرے اور دیگر سلسلے میں جو ہے وہ اشعار پوچھے جاتے تھے تو ہم آپ سے جو ہے نا ایسا شعر آپ کو کچھ تصویریں کچھ دکھا کر، تو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سید صاحب سے ایسا شعر، کیونکہ آپ تصویریں بھیجیں گے تو وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ، تو آپ ایسا شعر سنائیں کہ جس کو ویژولائز کیا جا سکتا ہو، تو اس ایسا شعر آپ ڈھونڈ کر جو ہے وہ ہمارے مگر مدنی چینل یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا وقت اس میں لگے گا نا تو آپ کی فرمائشیں کچھ رہ سکتی ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہ بھیجیں. انشاءاللہ ہم ہر ہفتے کا ایک ہی رکھیں گے اور اس میں زیادہ ٹائم آپ کو ہم نہیں دیں گے. سیکنڈ پر مشتمل ہوگا، سنایا تو سنایا، سنا ہی دیا. چلیں جی ہم اب سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں. یہ حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے، انہوں نے پڑھا تھا مدت سے ہے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. ہاں مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. یہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کی فرمائش بھی آئی تھی. آئیے وہ سنتے ہیں. مدت سے میرے دل میں، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. بولو نا مدینہ 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 مدینہ. اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ. اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ مدینہ. اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ. ہو جاؤں میں سو جان سے، ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ. روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر. بے
اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. جی مزید چلیں کہ ناظرین ہمیں کچھ میسیج موصول ہوئے ہیں کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو. ایک میسیج تھا کہ جنید شیخ بھائی کو اپنے سلسلے میں جو ہے وہ بلائیں. اچھا ہم جب شروع میں جب مہمان ہم بلایا کرتے تھے تو اس وقت ہم نے جنید شیخ بھائی کو ہم لائے تھے اور شاید اس وقت غالباً شاید وہ پڑھ رہے تھے دور حدیث میں تھے یا کیا, لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ مدرس بن چکے ہیں, مدری بن چکے ہیں اور اس پر انشاءاللہ سوچ سکتے ہیں. اور ان سے ہم ظاہری بات ہے کہ کلام کی فرمائشیں بھی جو ہے وہ آپ کریں گے تو ہم ان سے کر سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے کچھ سلسلوں میں ان کو بلانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. ایک میسیج یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کے حوالے سے تھا کہ آج وہ لائیو ہوگا یا نہیں ہوگا, اور گزشتہ ہفتے بھی وہ غالباً لائیو نہیں ہوا تھا, تو اس کی اپڈیٹ عرض کرتا چلوں کہ اصل میں نگران شورا اور ہمارے جانشین امیل سنت یہ اس وقت بیرون ملک کے سفر پر ہیں, تو وہاں بھی الحمدللہ اجتماعات کا سلسلہ ہے, بیانات کا سلسلہ ہے. تو وہاں کوئی 4 گھنٹے کا فرق ہے, کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے, تو بعض اوقات وہ اپنے وقت کے تو پیک ٹائم پر وہاں بیان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات رات کا 1 بج رہا ہوتا ہے, 1:15 بج رہا ہوتا ہے, خدا مصطفیٰ کا وقت چل رہا ہوتا ہے. ہاں چل رہا ہوتا ہے. تو گزشتہ ہفتے بھی اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا, اور آج بھی ہماری جو ٹیم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس وجہ سے لائیو نہیں ہو پائے گا. غالباً نگران شورا کا جو ہے وہ بیان ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بیان الحمدللہ عز و جل لوگ سنتے ہیں اور ایک اس سلسلے کی بھی اپنی ویورشپ ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمیں تنظیمی فوائد بھی چیزوں سے جو ہے وہ اٹھانے ہوتے ہیں. تو سید صاحب آپ کی طرف کچھ ہم نے اشعار بڑھائے تھے وہ آپ. اچھا ہمارے جو تبرکات وغیرہ الحمدللہ ہم نے روانہ کیے تھے, کافی تبرکات پہنچ گئے ہیں. ہاں اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کال بھی ہے. ایک کال بھی ہے, چلیں جی سنتے ہیں ماشاءاللہ. سنتے ہیں وہ کال کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں ویورز. ہمارا آپ کا مدنی چینل کے سلسلے میں علی بن ارشاد احمد عطاری فیصل آباد کے نام سے انعام نکلا تھا جو ہمیں مل گیا. ہمیں بہت خوشی ہوئی. مدنی چینل کے ذریعے ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین ماشاءاللہ عز و جل. سید صاحب کو بھی خوشی جو ہے وہ ہوگی کہ ظاہری بات ہے جب یہاں سے چیز بھیجتے ہیں پہنچ جاتی ہے, اور بعض اوقات بھیجتے ہیں اور وہ ریسیو نہیں کرتے تو وہ واپس ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جن جو کو نہیں دے رہے رپلائی نہیں دے رہے, اور پھر وہ سلسلے میں میسیج کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارا انعام اور تحفہ جو ہے وہ نہیں ملا. وہ سلسلے کے وقت ہی موبائل وغیرہ یوز کرتا ہوں, ممکن, لیکن بہرحال جو ہے وہ اب ہم کیا ہم سید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ اشعار آپ نے سنانے ہیں. ایک تھا وہ جس میں شہر مدینہ کا لفظ تھا. دل خو گل رہا تھا میرا ہجر شام میں, دل خون گل رہا تھا میرا ہجر شام جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر, جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر. موقع حرم کی زمین اور منقبت تھی اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ نے کہا تھا کہ فیض عثمانی دو دفعہ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملی تقدیر
تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی. ماشاء اللہ عز و جل. ہم چل رہے ہیں، ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے جو فضیل بھائی ہیں، انہوں نے ایک سلسلے کے اندر ولی اللہ کا کہ ایک شخص کچھ اس کے دل میں تھا، کچھ مطلب اولیاء اللہ کے حوالے سے کچھ وسوسوں کا شکار تھا یا کیا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ہمیں واقعہ سنایا. وہ واقعہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایک کوئی تنقید کرنے والے نے جمعہ پڑھا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ پڑھ کے فرض پڑھ کے وہ اللہ والے تو اٹھ کے فوراً نکل گئے. لوگوں میں اللہ والے مشہور ہیں، وہ فوراً اٹھ کے نکل گئے. تو جو تنقید کرنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی مشہور ہیں، اور دیکھو نماز پڑھ کے کیسے جھٹ پٹ. وہ نہیں جمعے کے بعد ہمیں ہوتا ہے نا فٹافٹ جا کے گھر پہ کھانا کھائے، یار آج بریانی پکی ہے، آج کیا پکا ہے، چلو کھائیں. تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے آج میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. گئے تو بھائی وہ تو واقعی بازار میں کباب والے کے پاس گئے. اللہ لوگوں کو سامنے ولی بنتا ہے، اور دیکھو کیسے جمعے کے دن وہ مطلب یہ روٹی خرید رہا ہے، کباب خرید رہا ہے، اس کا دل کھانے میں لگا اٹکا ہوا تھا. اچھا یہ تو انہوں نے لیا، بولا دیکھو اب یہ لگتا ہے کسی ٹھنڈے مقام پر جا کے کھائیں گے. تو بھائی فالودے والے کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. فالودہ یعنی پورا انتظام کہ میٹھا بھی یہ بھی. اب انہوں نے کہا لگتا ہے کسی باغ میں جا کے بیٹھیں گے اور یہ کھائیں گے. تو وہ بزرگ چلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیا شہر آ گیا. چند قدم تھوڑی دیر چلے تھے اور وہاں پر ایک گھر میں داخل ہوئے. تو کیا دیکھتا ہے کہ بھئی گھر میں ایک بیمار آدمی ہے، اس کو جو ہے وہ بزرگ لا کر یہ کھلا رہے ہیں، یہ فالودہ پلایا. اس نے کہا کہ چلو یہ جتنی دیر میں چلو کام تو اچھا ہی کیا. اب وہ تھا بزنس مین، اس نے کہا چلو شہر میں جا کے مارکیٹ بھاؤ دیکھ لیں تھوڑا، اتنی دیر میں آ جائیں گے حضرت کے پاس. وہ بھاؤ دیکھنے گیا، اس میں اٹک گیا. اب جب اس گھر میں آیا تو حضرت تو جا چکے تھے. اللہ اکبر. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو بتائیے تو یہ فلانا شہر ہے. بولا کہ حضرت تو وہاں سے جمعہ پڑھ کے نکلے اور پہنچ بھی گئے. تو کہا حضرت ہر جمعے کو آ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. بولا اب کیا ہوگا؟ بولا اب تو اگلے جمعے آئیں گے. اللہ. اور وہ تنقید کرنے والا ایک ہفتے وہاں جیسے تیسے بھوکا پیاسا، کھانے کو کبھی ملا نہیں ملا، رکا. اگلے ہفتے جب حضرت دوبارہ آئے تو پہلے ان سے ان کے پیروں سے لپٹ گیا، مجھے معاف کر. واہ واہ واہ. کہا تم؟ کہا بس میں آپ کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک آ گئے. اور میں اب کبھی اللہ والوں کے بارے میں برا سوچو، اللہ برا خیال کرو. اللہ. پھر اس کو اپنے ساتھ دوبارہ لے کر گئے تو چند منٹوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ معاملہ ہے حضرت. اب یہاں وہ اس حدیث کا بھی تو ظہور ہو رہا ہے نا کہ جس سے میں محبت فرماتا ہوں، جسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میں اس کے قدم جو ہے بن جاتا ہوں، اس کے چلتا ہے. تو یہ جو برسوں یعنی مہینوں کا سفر اگر ہو تو وہ اللہ پاک چاہے تو منٹوں میں طے ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے بیان فرمایا، اچھا یہاں کا انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولیوں سے اب تم دل میں کوئی بغض رکھو گے، اس کو تو سمجھا دیں، اس کی سمجھ میں آ گئی. مگر بعض لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آتی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ واقعہ سننے کے بعد بھی تنقید، یہ دیکھو بلا وجہ کی دیکھو اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں ایک بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. دیکھیں قرآن سنت ہمیں اولیاء کے ان مقامات کو بتا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم محبت کر رہے ہیں. اچھا یہ کوئی ایک واقعہ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں. بہرحال اولیاء سے محبت بھائی پکی سچی کرنی چاہیے. آپ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ میں آپ کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے واپس. کیا بات ہے. یہاں پر آپ کا اولیاء کے ایام منا کر محبت اولیاء دی جائے گی. کبھی امام جعفر صادق کا یوم منا رہے ہیں، کبھی امام شافعی کا یوم منا رہے ہیں، کبھی امام اعظم کا یوم منا رہے ہیں، کبھی 11ویں کے 11 دن 11ویں منا رہے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ کا دن منا رہے ہیں، تو یوم مولا علی منا رہے ہیں، یوم فاطمہ الزہرا منا رہے ہیں، یوم امام حسن مصطفیٰ منا رہے ہیں، یوم امام حسین منا رہے ہیں. تو آئیے پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو اولیاء کی محبت نہ ملے تو پھر بولیے گا. واہ پھر بولیے گا. ایک میسیج ہے سید صاحب میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نہیں گھبرائیں، وہ آپ کے کوئی شعر وغیرہ نہیں. انہوں نے پوچھا، کہہ رہے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی یادیں پروگرام آپ نے سب کا کافی بار ریپیٹ لگا دیا ہے، لیکن عبدالحبیب بھائی کا ایک بار بھی ریپیٹ نہیں کیا، پلیز ان کا بھی لگا دیں. تو ایک تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایپیسوڈ نمبر کون سا ہے، کیونکہ عبدالحبیب بھائی کا تو یہ ہے نا ماشاءاللہ کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے مفتی قاسم صاحب عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا یہ آتے ہیں. تو ان کا کون سا جو ہے وہ آپ کی مراد ہے، ایک تو آپ کو اسپیسیفک بیان کرنا پڑے گا. چلیں ایک دوسرا پھر انہوں نے مجھے ہی مخاطب کر کے کیا، ہم نے آپ کو نوٹ کیا ہے کہ آپ عبدالحبیب بھائی کی زیادہ فرمائش پوری نہیں کرتے، جب آپ کو نگران شورا کا کوئی کہتا ہے تو اسی وقت پوری کر دیتے ہیں. پلیز عبدالحبیب بھائی
کا کچھ نہ کچھ ضرور شامل کیا کریں, نہیں تو ہمیں پروگرام دیکھنے کا مزہ نہیں آتا جب تک ان کا کچھ شامل نہ ہو کوئی نہ کوئی کلپ. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کا ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا کوئی سلسلہ کیوں نہیں آتا, تو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ جب ایک کلپ چلایا گیا اس دوران اکبر حسین بھائی نے عبدالحبیب بھائی کے جو مجلس کے ذمہ دار ہیں, جو عبدالحبیب بھائی کے چینلز کو دیکھتے ہیں, عبدالحبیب بھائی کے کلپس کو دیکھتے ہیں, ان سے فون پر رابطہ کیا یہیں بیٹھے بیٹھے ہی, اور الحمدللہ اب ان سے پوچھا کہ عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ کون کون سا آ رہا ہے, کب آ رہا ہے, سارا لیا اور پھر آپ کو اس کلپ کے بعد بتایا بھی. تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا ہی وضاحت کر دی, اور میں اپنی وضاحت ان کی گفتگو کے ساتھ عمل کے سے بھی جو ہے وہ کر دیتا ہوں. عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کی کوئی فرمائش تو ہمیں نہیں آئی, وہ میری اپنی ہی فرمائش تھی. کیا کلپ ہم نے تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. میرے سرکار آ گئے مرحبا, میرے غم خار آ گئے مرحبا. آقا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, یا رسول خدا مرحبا مرحبا. اب ہم پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں, کیماڑی پورٹ پہ, اور اب انشاءاللہ یہاں سے کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ جلوس پہ شرکت کریں گے. آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی. میرے آقا کے چاہنے والے نہ صرف زمین پر, اللہ کی رحمت سے سمندر میں بھی آقا کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کون سی شلغے بالا کی آمد آمد ہے, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد. نعمت خدا شاگ انبیاء, آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی. آقا کو کیا پسند ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ کے میلاد بنائیں گے انشاءاللہ. صادق و امی جان اتقیا, صادق و امی جان اتقیا, آ گئے نبی چھا گئی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی. بلا لو مدینے سگے تار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. الحمدللہ عز و جل بڑا زبردست سفر رہا, ایک عجب کیفیت بھی تھی. اللہ پاک سب کے سفر کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا کہیں گے جنہوں نے میسیج کیا تھا کہ آپ عبدالحبیب بھائی کے کلپ نہیں سناتے ہیں, اور بغیر دیکھیں اوپر پٹی بھی نہیں چل رہی تھی, کیونکہ اگر کسی نے فرمائش کی ہوتی تو پٹی چل رہی ہوتی. یہ بغیر فرمائش کے آپ کو یہ اکبر حسین بھائی نے ماشاءاللہ یہ عبدالحبیب بھائی کا کلپ دکھایا. تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو اسے درگزر کریں, اصل میں یہ بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو مدری خبروں میں بعضوں کا چلی جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہیں, تو ایونٹ ہو جانے کے بعد یوں چلتا نہیں ہے. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایکسکلوزیو چیزیں ہوتی ہیں, مدنی چینل کے بہت سے ناظرین نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ دکھائی جائے. ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, ایک کلام ہے اور وہ سپتر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اور گزشتہ جو ہے وہ کمر کو 2 ٹکڑے مطلب 2 کیے جو ہے وہ اس طرح کا تذکرہ ہے. سنی لیتے ہیں کیا کلام ہے. اچھا. کمر کے 2 کیے انگلی سے طاقت, اس کو کہتے ہیں ہوا ایک پل میں عدوش قدرت, اس کو کہتے ہیں ہوا ایک پل میں
قدرت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں۔ شب معراج غل تھا ملائک حور و غلمان میں ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں، ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں۔ بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیرے غلاموں کو، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ سید صاحب، آپ نے وہ جو ایک کون سے پروگرام کے حوالے سے بتایا تھا، کلاس روم کیا تھا؟ ہاں، تو میں نے اس پر عرض کی تھی کہ وہ شاید ختم ہو گیا، لیکن اس کی اپڈیٹ ہمیں دی گئی تھی کہ منگل اور جمعرات کو یوں سمجھے شام 4:30 بجے جو ہے نا یہ آتا ہے، منگل اور جمعرات کو 4:30 بجے شام جو ہے وہ آتا ہے۔ اب ہم چل جا رہے ہیں ایک اور جو ہے وہ اپنا کلام، چونکہ انس بھائی کہ آج ہم نے 2 کلاموں کا تذکرہ کیا تھا، پھر رہ جائے گا تو پھر میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، تو آقا آ جائیے، یہ بھی 76 جو ایپیسوڈ ہے یہ اسی میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے پڑھا تھا، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ दोनों
सरकार आ जाए, दोनों आलम के सरकार आ जाए। माशाअल्लाह, एक मैसेज आया है कि अमीर सुन्नत का जो इस दफ़ा सफ़र मदीना था उसमें अलविदाई जो अमीर सुन्नत का वो था, तो मेरी तो नीयत ये है कि हमने अभी एकदम अलविदा नहीं, अभी तो हमने नीयत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके जो सफ़र के कुछ ना कुछ जो क्लिप्स मदनी चैनल पर चले हैं मदनी मुज़ाकरे में, वो इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते से अल्लाह ने चाहा तो हम अपने सिलसिले के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो शामिल करेंगे, तो जिसमें अलविदाई भी जब अपने वक्त मुनासिब पर वो जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं कि जब कराची से निकले वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे, हाँ मतलब जो हमारे पास मौजूद है, फिर अमीर सुन्नत का वो जो एक क्लिप है जब मदीने पाक जाना है और जो है वो रेलगाड़ी वाला तो वो उसको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम शामिल करेंगे। एक हमें मैसेज था कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है वो अपना यानी वजीफ़ा, तो ये अजी शाहिद ने जो है वो बयान किया था, 52 सेकंड का है, आइए वो देखते हैं। सैयद हुसैन बिन हामिद अल मुहदार रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि जो कोई ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ होना चाहे ये दुरूद शरीफ 40 से लेकर 400 दफ़ा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुग़फरु बिहल ज़ुनूब व तुसहलु बिहल मतलूब व तुस्लहु बिहल क़ुलूब व तुनतलिक़ु बिहल असूब व तलीनु बिहस सऊब व अला आलिहि व सहबिहि व मन इलैहिल मंसूब। इंशाअल्लाहुल करीम ज़ियारत मुस्तफ़ा का शरफ़ हासिल करेगा। और ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, ये अमल मुजर्रब है, आज़माया हुआ है। माशाअल्लाह प्यारा वजीफा माशाअल्लाह, और मुजर्रब आज़माया हुआ। क्या बात है, क्या बात है, इसको नोट करें और इंशाअल्लाह अमल करें। एक कलाम जो है वो मदनी रज़ा भाई ने सुनाया था। अमीर सुन्नत जब मदीने पाक से जो है वो आए थे तो उस वक्त मदनी मुज़ाकरे में एक तो करीबन जब महमूद भाई जब ये जाना था उस वक्त, तो एक था मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, तो ये पढ़ा गया था, इसकी भी फरमाइश आई थी, आइए वो देखते हैं। मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, न हम काश आते यहाँ लौट कर घर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, वहाँ बारिशे नूर होती थी पैरों, ना दुनिया की झट ज़माने का था मिला था हमें क़ुर्ब महबूब दावर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, खुशी भी खुशी से वहाँ झूमती थी, मुसर्रत मेरे तरफ घूमती थी, मज़ा भी मज़े ले
اور حسین بھائی یہ کلام پڑھا تھا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور 11ویں شریف کی رات تھی اور نیو کراچی میں نالا اسٹاپ پر یہ اجتماع ہوا تھا، اجتماع ذکر و نات، اور کمال پڑھا تھا. محفل مدینہ تھی اجتماع ذکر و نات 11ویں شریف. اچھا 11ویں شریف وہاں پہ پڑھا تھا حاجی مشتاق اتاری نے، اور پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ، اور بہت زبردست کلام ہم نے اس وقت سنا تھا. چلیں جی ایک کلپ بس چلایا جا سکتا ہے 1 منٹ، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنت رسول. یہ اصل میں محسن بھائی کے پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ میسج آیا تھا، اس میں فراز بھائی نے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کی تھی، وہ کلپ دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا اور چند کلمات پڑھے، اور پھر آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، پھر کچھ کلمات پڑھے اور پھر مسکرانے لگے. تو جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ابھی مسکرانے کا تو کوئی ایسا محل لگ نہیں رہا، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا، کچھ کلمات پڑھے، پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور آپ مسکرائے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری مغفرت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں. اب وہاں پر حضور نے وجہ بتائی، لیکن یہاں حضرت علی کے سامنے وہ والی وجہ تو بظاہر موجود نہیں تھی، ایک ہی وجہ تھی حضور نے جو عمل کیا ہے ادا کر رہا ہوں، تو حضور نے چونکہ کیا ہے لہٰذا میں بھی عمل کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں. اصل میں اس کلپ کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو محسن بھائی چونکہ جمعہ کے دن وہ پروگرام کرتے ہیں تو اس کے ایپیسوڈ ہو گئے تھے 100 کچھ کر کے، تو وہ ختم ہو گیا اور محسن بھائی نے ہی نیا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا. تو اب چونکہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو یوں دیکھ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپنا پچھلا میں نے یہ 111 دیکھا تھا مثال، تو آج 112 ہوگا، اس نے وہاں دیکھا نہیں اور ہمیں 2 دفعہ شاید آپ کو یاد ہے نا میسج کر دیا کہ 112 نمبر ایپیسوڈ فلاں پروگرام، نام دیکھ لیا اس نے پروگرام کا. اب جب ہم نے یہاں معلوم کیا تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے بھی بتایا کہ بھائی یہ پروگرام شروع ہوئی، ابھی تو 2 ایپیسوڈ ہوئے ہیں، 100 کیسے ہو گئے؟ تو پھر ان کو بھی سمجھ میں آئی اور انہوں نے باقاعدہ وہ جو پرانا ہوسٹ وہی تھے، پروگرام چینج ہو گیا تھا تو یہ نام چینج ہو گیا اور وقت بھی تقریباً ایک ہی تھا نا، تو نیا شروع ہو گیا. تو یہ الحمدللہ عز و جل یوں جب انہوں نے صحیح میسج کیا تو الحمدللہ ہم نے صحیح کلپ چلا دیا. اب ہم اپنے قرآن اندازی کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، اور پہلا جو قرآن اندازی میں جو نام نکالا جائے گا وہ ماہانہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کے لیے انشاءاللہ عز و جل، اور دوسرا جو ہے وہ تبرکات کے لیے انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کی جائے گی. نام چلنا شروع ہو گئے ہیں اور ماہانہ فیضان مدینہ جس کو بھی ملے تو وہ ماہانہ فیضان مدینہ کو پورا پڑھے، اور علم دین کا ایسا خزانہ اس کے ہاتھ آئے گا کہ انشاءاللہ. اچھا اگر وہ خود پڑھ لے اور اس کے بعد پھر کسی کو تحفہ بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے. بھائی دکھاتے رہ کریں، ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تاکہ یہ نام چل جائے. چلیں جی صحیح، مطلب میں نے حاصل کر لیا، اب میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں. مدینہ بنت نور احمد اتاریہ لیا، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم. آپ کو آپ کا ماہانہ فیضان مدینہ 12 مہینے تک انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایڈریس پر روانہ کیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں قرآن اندازی تبرکات کی قرآن اندازی کی طرف. نام چل رہے ہیں اور یہ ہے تبرکات. مدینہ خوشاب بنت عمران اتاریہ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم، آپ کو آپ کا تبرک پہنچا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی